والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مومن کو بھی سمجھایا اور کافروں کو بھی جھنجھوڑا، بلکہ پوری دنیا کو بتایا، کہا کہ اللہ رب العزت یہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ہے بادشاہ، وہی ہے خالق، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ۔ اور قیامت یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں دیا، قیامت کے بھی دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہاں ہے دنیا کی وہ بادشاہ جو غرور تکبر گھمنڈ میں چور تھے، کہاں چلے گئے؟ جنہیں اپنی جائیداد پر، اپنے مکان پر، اپنی دولت پر، اپنی صحت پر ناز تھا، کہاں چلے گئے؟ کس کو حکم ہوگا؟ کون بول سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار کی حکومت۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ساری کائنات کا مالک، جس نے بھی ورڈز ہیں، پورا عالم ہے، سب کا مالک اللہ۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کا مالک ہے، وہ عرش کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ جو بہت سارے لوگوں کو پوجتے ہیں، ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند، کوئی دلیل نہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کل تک ان کے نزدیک یہاں پر وہ ایک نمبر کا جواری شرابی ٹپوری تھا، لیکن آپ اس کو بھی خدا مان کے بیٹھ گئے، ہے کہ مطلب ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کی پوجا کیوں کریں۔ اگر اس کی ہسٹری اگر نکالی جائے تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون تھا، کیا تھا، کچھ نہیں بتا رہے۔ آپ دیکھیں ان کا ایک ملے گا بانسری بجانے والا، تو وہی مکھن جو چور ہے نا اسی طرح کا فوٹو ملے گا، لگ رہا وہ بڑا نہیں ہوا، پھر بوڑھا نہیں ہوا، کچھ ہوا ہی نہیں، سمجھے نا، یہ سب کالپنک ہے، حقیقت سے کوئی تعلق۔ اسی طور پر اور آپ بھی دیکھیں وہ کوئی مٹکے سے پیدا ہو جاتا تو کوئی کہاں سے ہو جاتا ہے، اللہ کی بند کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اس کی پوجا کیوں کرتے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا عبادت ہمیشہ اس کی جاتی ہے جس نے ہم کو بنایا، ہم جس کو بنائے اس کو پوجنے کے لائق، چونکہ جس کو پوجا جائے وہ طاقتور ہوتا ہے، سمجھے نا، مجبور نہیں ہوتا، سمجھے نا، کہ مجبور ہو گیا جا کے پرساد چڑھا کے چلے آؤ، اس کا مجبور نہیں، سمجھ لیں۔ عبادت اللہ اس کی جاتی ہے جو پاورفل، کیسا پاورفل؟ اللہ رب العزت نے اپنے اس جلوہ کو اپنے محبوب کے اندر رکھ دیا، کہا اگر میری طاقت کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب میں دیکھ لو میری طاقت نظر۔ کہا اگر میرا محبوب ڈوبتا ہوا سورج واپس بلا سکتا ہے، اس خدا کے اندر کتنی طاقت، اس پروردگار عالم کو کتنا پاور۔ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کتنا پاورفل ہوگا
جو ساری کائنات کو بنایا، وہ کہتا کن ہو جا تو پھر ہو جا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی نگاہوں کے سامنے بہت سارے جن کو پوچھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ کس وجہ سے ان کو پوچھتے ہیں، اور ان کے یہاں تو پتہ نہیں کتنے روپ ہیں، پتہ نہیں کس کس کو پوچھتے ہیں۔ آپ چلے جائیں نا، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کو پوچھیں گے، کوئی سانپ کی پوجا، کوئی چڑھے کی پوجا، تو کس کی پوجا، تو کس کی پوجا۔ ہمارے گاؤں کے قریب میں تھا، ہم جب بچپن میں تھے نا، ایک ناگ تھا، وہ آیا مندر میں، اس کو دودھ لڑکی پلا رہی تھی، عاشق ہو گئے، اسی سے شادی کر لی۔ یہ پاگل بنتی نہیں تو اور کیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس سے ہٹ کر کوئی فطرت سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ لوگ پتھر پوچھ ان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں کہ کتے کو تو پیار کریں گے لیکن انسان کو پیار نہیں کریں گے، سمجھے نا۔ جانور کو اپنی اماں مانیں گے لیکن اپنی اماں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس اپنا اماں کا خیال رکھو نا، جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد انہیں پالا، اپنا خون پلایا، تو اس کا خیال رکھو۔ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے لیکن کسی جانور کو اماں بنائے گھومتے۔ آستھا ٹھیک ہے بھیا، آستھا اور عقیدت جو ہے نا کسی سے بھی ہو جائے۔ آستھا اسی لیے کہا نا، اگر اس کائنات میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور ہوتی، سمجھے نا۔ ارے سر کو روکی، یہی تو امتحان ہے، سمجھے نا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کہا کہ سر کو روکی، یہی تو امتحان ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے آ کے کہا نا، حضور آپ کی بارگاہ میں جانور سجدے کرتے ہیں، پیڑ پودے سے، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، فرمایا انسان کو کسی انسان یا کسی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں سوائے خدا۔ لہذا ذہن میں یہ بات رکھیں، عبادت اس کی ہوگی جو سب سے پاورفل، جو مٹ جائے، جو ابھی بھی عبادت میں نہ رہے، اس کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کسی کو مانو نا تو اس کی ہسٹری بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر کسی مزار کو اگر آپ جا کر کے وہاں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کی بھی ہسٹری آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لکڑ صاحب، بکڑ صاحب، مکڑ صاحب یہ آ گیا اور سب صاحب کیا فیض، سمجھے نا، ایسا نہیں۔ اس چیز کے اور بہت ساری جگہوں پر بناوٹی قبریں بھی ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بناوٹی قبریں، مصنوعی قبریں ہوتی ہیں، اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اگر صاحب مزار کا جسم وہاں پہ نہ ہو، چلے سے کوئی لینا دینا۔ بہت سارے چلے بھی لا کے پھول چڑھاتے، یہ کرتے وہ کرتے، جائز نہیں۔ اگر آپ کو منتیں ماننا ہے تو یا اپنے دل کے اندر مانے کہ میں فلاں اولیاء اللہ کے نام سیکھ کروں گا، ایک الگ چیز، باقی ان کے مزار پہ گئے جہاں ان کا جسم ہو، اور اس کی ہسٹری بھی پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسلام جو ہے نا اندھکار کا مذہب نہیں ہے کہ ایک کسی نفع کے سامنے جھک جائے، نقصان کے سامنے جھک جائے، ارے یہ بہت فائدہ مند ہے، یہ نہیں۔ اندھکار کا مذہب نہیں، حقیقت کا مذہب۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں، خدا کا بنایا ہوا مذہب، آسمانی مذہب۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، کسی اگر مزار کو بھی مانتے اس کی ہسٹری پتہ ہونا چاہیے، یہ مزار والے یہ، یہاں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کسی کے بھی چرچے ہوتے ہیں تو ولادت سے لے کر کے وفات، یہ ہسٹری میں لیکن یہاں پیدا ہوا، یہاں پڑھا، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد یہاں مر گیا ختم۔ تو اس کی ہسٹری پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے، اندھکار میں آپ نہ مانیں۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کہا یہ جن کی پوجا کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، ان کی کوئی ہسٹری نہیں، کوئی وہ نہیں، کس وجہ سے پوجا ہے۔ کسی کو لے جا کے وہ کالا کالا کیا ہے، اسی میں دودھ چڑھا دیتے ہیں، سمجھے نا، وہ کیا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس طرح نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں لیکن پوجے جا رہے ہیں اور کہتے ہماری آستھا ہے، ہماری عقیدت ہے۔ یاد رکھیے کسی کی آستھا اور عقیدت سے نہیں کسی کو پوجا جا سکتا۔ محمد بن قاسم آئے تھے سندھ کی سرزمین پر، اور ان کافروں نے دماغ میں بٹھا دیا جب محمد بن قاسم اگر جیت گئے نا تمہارے مندروں کو توڑ ڈالیں گے، تمہارے گرودوارا کو توڑ ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، فلاں یہ کر ڈالیں گے،
محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد اپنی زندگی مست ہو گئے، لوگ اپنے آرام سے شوشت کے ساتھ گزار رہے تھے زندگی۔ تو ان کافروں نے سوچا جن کو ہم اپنا دشمن سمجھو تو ہمارا خدا ہے، محمد بن قاسم کا پتلا بنایا، ایک ٹھیلے پہ رکھا، لاری پر ڈھولدار شیطان نکال دیا۔ محمد بن قاسم کے دربار تک جب پہنچے نا، وہاں دروازے تک محمد بن قاسم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہم نے آپ کو اپنا دشمن سمجھا تھا لیکن آپ خدا ہیں، سمجھے نا؟ کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں۔ کہا آپ بھی کسی کی کرتے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کی؟ جس نے ہمیں بنایا، تمہیں بنایا، ساری کائنات کو بنایا۔ کہا اگر تم مجھے مانتے، مجھ سے عقیدت رکھتے ہو تو میری نہیں اس خدا کی عبادت کرو، اور سارے مسلمان ہو جاتے۔ تو اسلام جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا زبردستی دھرم پرورتن کروا دیا، کس نے کہہ دیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام مسلمان ہے۔ دل بھی کہے، زبان بھی کہتے ہیں مسلمان۔ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور دل کے اندر یہ بیٹا ہے اس کو پوجوں گا اس کو پوجوں گا، میرا یہ ہے میرا وہ ہے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دل بھی کہے، زبان بھی کہے۔ اگر کسی کو زبردستی جو ہے نا اگر جھکائیں گے تو کیا ہوگا؟ جھکے گا لیکن دل جھکے گا نہیں۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے دنیا کے لوگوں کے دل کو فتح کیا، اسی وجہ سے سارے لوگ جھکتے چلے گئے۔ آج کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور، تلوار کے زور نہیں، محبت کی تلوار سے پھیلا، سمجھے نا؟ بہرحال اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب نے کہہ دو کہ ہمیشہ اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے۔ 5 ٹائم نماز پڑھ کے نہ سوچنا کہ بالکل میں بالکل پاک و صاف ہو گیا، دودھ کا دھلا ہو گیا۔ استغفار پڑھتے رہا، سمجھے نا؟ استغفار پڑھتے رہا کریں۔ آج ہی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، پوری بات یاد نہیں ہے لیکن اس میں چیزیں 3 باتیں ایسی تھی، ہاں ایک بات اور یاد آ گئی۔ فرمایا اگر بندہ 3 باتوں کا اگر پابند ہو جائے تو کبھی بھی اس کو رزق کے لیے ٹینشن نہیں ہوگی۔ پہلی چیز فرمایا وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا، تہجد کی نماز پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اور اس کے علاوہ کثرت سے استغفار پڑھنے والا۔ آپ سوچے صبح سے لے کر شام تک ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، بالکل توجہ ہو۔ یہ نہیں کہ سلام پھیرے تھا کچھ چماٹا لگایا اس طرح نہیں۔ بتایا نا مذہب اسلام رسم کا نام نہیں، حقیقت کا، سمجھنی بات۔ تو آج کا پہلا درس ہے اگر ہم کسی کو مانے نا تو اس کو جانے، خدا کو جان کر اس کی عبادت کرو، خدا کو جان کر اس کو مانو۔ اب خدا کو جانتے ہی نہیں، کوئی کیسے بھی بہکالے بہک جائے، یہ خدا کا روپ ہے، خدا کا کوئی روپ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کو جان کر اللہ ہے، شکل میں نظر نہیں آئے گا، سمجھے نا؟ لیکن ہاں اس کی طاقت سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ صبح وہ کرتا ہے، رات وہ کرتا ہے، انسان کو پیدا وہ کرتا ہے، مارتا وہ ہے، جلاتا وہ، ساری چیزیں آپ دیکھیں نا۔ اب ٹھنڈ اتنی پڑ رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے کیا ٹھنڈی کم کر پائیں؟ یا کم ہے، دوسری جگہ دیکھو اور حالت خراب ہے۔ تمہارے پاس کوئی اوزار ہے، کوئی طاقت کہ تم اس ٹھنڈ کو کم کر سکو؟ یہ ٹھنڈ بھی اللہ کا عذاب ہے، جہنم یہ بھی ملے گا، آگ کا بھی عذاب ہوگا اور ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوگا، سمجھے گا نا؟ جہاں آگ سے جسم جلے گا وہیں جسم ٹھنڈ سے بکھر جائے گا۔ لہذا عبادت اس کی کریں جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم جس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ معافی چاہتے رہو، سمجھے نا؟ دعا کرتے رہو، اللہ ہمیں بخش دے، رحم فرما، سب سے بڑا تو یہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ المومنون آج سے ختم ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ نور کا آغاز ہوگا۔ سورہ نور وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ ہر عورت کو اس کی تفسیر پڑھنا لازمی ہے، سمجھے نا؟ سورہ یوسف سے منع کیا گیا، اس کے اندر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعات ہیں، لیکن اس سورہ نور کو ہر عورت کو اس کی تفسیر پڑھنے کا حکم، لیکن اس لیے نہیں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ جا کر گھر میں بتائیں، سمجھے نا؟ جا کے گھر میں لڑائی کھانے کی شروع نہ ہو جائے، دوسری مغز ماری شروع نہ ہو جائے، یہ باتیں بھی کریں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ سورہ نور کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک نے اس میں زدہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی